فخر الدین پاشا مدینے کا محافظ، یقیناً آپ اس نام کو پہلی بار سن رہے ہیں۔ یہ خلافت عثمانیہ کے وہ بہادر جرنیل تھے جو اکیلے تنہا عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کی اتحادی افواج سے 72 دن تک لڑتے رہے، اور بعد میں برطانیہ نے ان کی بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر ان کو صحرائی چیتا یا ٹائیگر آف دا ڈیزرٹ کا خطاب دیا تھا۔ تاریخ انہیں مدینے کا محافظ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ خلافت عثمانیہ کے ایک بہادر جرنیل تھے، لیکن جس چیز نے ان کی شخصیت کو اجاگر کیا وہ تھا ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور عشق۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھاتا جا رہا تھا، تو اس کو ایک چال سوجی۔ اس نے شریف مکہ حسین بن علی جو کہ حجاز کا گورنر تھا اپنے ساتھ اس لالچ پہ ملا لیا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوجیں بھی تھیں، اور لارنس آف عربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوس بھی تھا۔ انہوں نے 1916 کو مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1919 تک جاری رہا، کیونکہ ان کو یہاں کے عثمانی مجاہدوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپہ سالار فخری پاشا یا عمر فخر الدین پاشا کے زیر نگرانی تھا۔ یہ شخص انتہائی دلیر اور صاحب ایمان تھا۔ مدینہ منورہ کے باسی اس کی بہادری اور حسن انتظام پر اسے بہت پسند کرتے تھے۔ عربوں کی غداری کی وجہ سے عثمانیوں کو شدید دھچکا لگا، اور برطانیہ اور اس کی اتحادی فوجیں بڑی تیزی سے عثمانیہ کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتی جا رہی تھیں۔ عثمانیہ کے اتحادی بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈالے، اور اسی وجہ سے بالآخر سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اتحادی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت شریف مکہ اور ان کے بیٹے علی، فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ اب فخر الدین پاشا بھی ہتھیار ڈال دے گا اور مدینہ اس کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن فخر الدین پاشا نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑتا رہا۔ مدینہ شہر کو سامان رسد پہنچانے والی ٹرین کو انگریز نکارہ کر چکے تھے، اور اسی طرح فخر الدین پاشا کو باہر سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی تھی۔ محاصرے کے دوران مدینہ پر 130 بار حملہ کیا گیا، اور 30 اپریل 1918 کو مدینہ کی مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں، اور فخر الدین پاشا اور اس کی فوج ٹڈے کھاتے رہے، لیکن ہتھیار نہیں ڈال رہے تھے، اس لیے کہ اس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہتھیار نہیں ڈالنا۔ ایک ترک مصنف لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ 1918 میں جمعہ کے دن فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں نماز کے دوران خطبہ دینے منبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا تو آدھے ہی راستے میں رک گیا، اور اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اس نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا، مسلمانوں، میں تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں، جو اس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو۔ ترک افواج کے بہادر افسروں، اے چھوٹے محمدیوں، آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹا کر کریں گے۔ اس کے بعد فخری پاشا نے کہا کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ہتھیار نہ ڈالے۔ اگست 1918 میں جب اسے شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو، تو اس نے ان الفاظ میں جواب دیا، فخری پاشا کی طرف سے جو عثمانی افواج کا سپہ سالار اور سب سے مقدس شہر مدینہ کا محافظ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہے، اس اللہ کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المؤمنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا، اور خود کو انگریز کے متحد کیا۔ جمعہ رات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا، اس خیال میں کہ کس طرح مدینے کا دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے۔
پھر ان میں سے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے بایاں ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیا اور ان کے روضے کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں جو میرے سپہ سالار اعلیٰ ہیں۔ میں مدینہ کی عمارتوں، سڑکوں اور اس کی حدود کے دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے اور وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو۔ لیکن فخری پاشا نہ مانے اور اپنی تلوار حوالے کرنے سے انکار کیا۔ اس پر عثمانیہ نے اسے عہدے سے برطرف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے اور اسی طرح لڑتے رہے۔ اسی طرح جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ صحرائی چیتا، یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم 72 دنوں تک اکیلے عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتے رہے اور اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینے کی حفاظت کرتے رہے۔ آخرکار اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے تنگ آ کر خود اس کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یوں 2 فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک شہر نبی میں لوٹ مار کرتے رہے۔ 4850 گھروں کو جن کو فخر الدین پاشا نے تالے لگوائے تھے، انہیں توڑ کر لوٹ لیا گیا۔ فخر الدین پاشا نے 2 سال مالٹا میں قید میں گزارے۔ 1921 کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترکی افواج میں شامل ہوئے اور یونان اور فرانسیسیوں کے خلاف جنگیں لڑیں۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے۔ 22 نومبر 1948 کو دل کا دورہ پڑا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی خواہش کے مطابق انہیں استنبول میں دفن کیا گیا۔ شیر صحرا اور محافظ مدینہ فخر الدین پاشا، جن کا پورا نام عمر فخر الدین تھا، 1868 میں بلغاریہ کے شہر روز میں پیدا ہوئے۔ 1891 میں ملٹری اسکول میں تعلیم مکمل کر کے وہ عثمانی فوج میں سٹاف کپتان مقرر ہوئے۔ انہوں نے بلکان کی جنگوں اور جنگ عظیم اول میں خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے جس بہادری سے مدینے کا دفاع کیا، اس وجہ سے انہیں شیر صحرا کا خطاب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔